سب سے پہلے فقہ السنہ، سنت کی جو سمجھ ہے یہ بہت اہم ہے۔ احادیث کے جو اصل مسائل ہوتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے اور فقہ السنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے اندر تفقہ حاصل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر تفقہ حاصل کرے، اور اس کے لیے حتی الامکان کوشش کرے، اور جو علماء راسخین ہیں ان سے جائے اور سیکھے، کیونکہ یہی اصل مقصد ہے حدیث کو جاننے کا اور حدیث کو سیکھنے کا۔ چنانچہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ترغیب دی اور کہا وَتَفَقَّهُ فِي السُّنَّةِ کہ سنت کے اندر تفقہ حاصل کرو، اور یہی بات جب وہ امیر المؤمنین تھے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ایک گورنر تھے، ان کی جانب خط لکھا، ایک پیغام لکھا، تو ان کو کہا فَتَفَقَّهُ فِي السُّنَّةِ سنت کے اندر تفقہ حاصل کرو، سنت کی سمجھ حاصل کرو، سنت کے معانی کو اور اس کے مسائل کے اندر درک حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد جب انسان درک حاصل کرے گا اور اس کو سمجھے گا تو پھر اس کی نشر و اشاعت بھی بآسانی کر سکتا ہے۔ اور علی بن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ التفقہ فی معانی الحدیث نصف العلم، کہ علم حدیث کے معانی کا، اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا، اس کے اندر تفقہ حاصل کرنا، یہ نصف علم ہے۔ اور جو اسناد ہوتی ہے احادیث کی، اس کے تعلق سے علل ہے اور علم نقد ہے، اور اس کے اندر جو علماء نے علوم حدیث کے اندر جو فنون ذکر کیے ہیں اس کو حاصل کرنا نصف علم ہے۔ تو دونوں سے مل کر کے علم مکمل ہوتا ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔